نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روبینہ اکمل ایک ادنا جی کنیز تے خادمہ دین اسلام تواڈے نال مخاطب ہاں تے تسی ہن سورۃ النحل پارہ نمبر 14 دی آیت نمبر 26 تو تلاوت سنو گے اور دا ترجمہ اور تفسیر بھی سنن دی سعادت حاصل کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأطل بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتکبرین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرات خیر ولنعم دار المتقین۔ او لوگ جڑے فریب کر چکے نے، جڑے انہاں تو پہلے سی، پھر اللہ نے انہاں دے مکر تے فریب دی عمارت نو بنیاداں وچوں پھڑ لیا، چنانچہ انہاں دے اتے چھت ڈگ پئی تے انہاں اتے عذاب آیا جتھوں او شعور بھی نہیں رکھدے سی۔ پھر یوم قیامت اللہ انہاں نو رسوا کرے گا تے آکھے گا میرے شریک کتھے نے جنہاں دی بابت تسی مومناں نال جھگڑدے سی؟ او لوگ آکھن گے جنہاں نو علم دتا گیا سی بے شک اج دا دن کافراں واسطے رسوائی تے بدبختی ہے۔ او لوگ جنہاں نو فرشتے اس حال دے وچ فوت کردے نے کہ او اپنے آپ تے ظلم کرن والے سی تے او اے کہندے ہوئے سر تسلیم خم کر دیندے نے کہ سانو تے اسی تے کوئی برا عمل کردے نہیں سی۔ فرشتے آکھدے نے کیوں نہیں کردے سی؟ بے شک اللہ نو پتہ ہے جو تسی عمل کردے سی، چنانچہ تسی جہنم دے دروازیاں دے وچ داخل ہو جاؤ، اے دے وچ ہمیش تسی رہو گے، سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرن والیاں واسطے۔ اج جدوں پوچھیا جاندا ہے متقی لوکاں نو کہ تاڈے رب نے کی نازل کیتا ہے تے او آکھدے نے خیر ہی خیر، جنہاں لوکاں نے بھلائی کیتی انہاں لئی اس دنیا دے وچ بھی بھلائی ہے تے او دار آخرت دے وچ بھی یقیناً بہترین نے، اور کی خوب ہے متقی لوکاں دا گھر۔ ایدے وچ رب سونے نے معزز سامعین دو قسم دے لوکاں دا ذکر کیتا ہے کہ ایک تے او نے جڑے کافر نے، اور انہاں دے بارے چ ایک روایت چاہندا ہے کہ نمرود جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے وچ سب تو وڈا زمین دے اتے بادشاہ سی، انہیں 5000 گز لمبی ایک عمارت بنائی تے اس عمارت بنان دا مقصد ایسی کہ میں ابراہیم دے رب دے نال اس عمارت اتے چڑھ کے لڑائی کراں تے ویکھاں کہ او کیڑا رب ہے آسماناں اتے جنوں ابراہیم پوجدا ہے۔ تے پھر کی ہونا سی؟ او جدوں اتے چڑھن لگا تو ہنیری تیز آئی تے او عمارت جڑی سی او لمبائی دے اتے 5000 گز لمبی سی تے او نہ لوکاں اتے او ساری عمارت جڑی او ڈگ پئی۔ ادا ہی ذکر ہے قرآن پاک دے وچ تے انہاں اتے اپنی ہی بنے ہوئے جڑے کم نے، اپنے ہی انہاں دے کافراں دے کم نے اپنے اتے ہی پیا جاندے نے تے او اس گل دا شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہاں دونوں لوکاں دا ذکر کیتا ہے کہ جدوں فرشتے کافراں نو وفات دیندے نے تے اسی ویلے جس وقت او انہاں دی جاناں نو قبض کر رہے ہوندے نے تے آکھتے نے کہ تسی ظلم کرن والے سی تے ہن تسی اپنے ظلم دا مزہ چکھو، تو او بڑی معصومیت نال آکھتے نے کہ اسی تے کوئی پیڑا عمل کردے ہی نہیں سی۔ تے فرشتے آکھتے نے کیوں نہیں، بے شک اللہ نو پتہ ہے کہ تسی جو کچھ بھی کردے سی تے ہن تسی جہنم دے دروازیاں دے وچ داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح متقی لوکاں دی جدوں جان اللہ تعالیٰ دے فرشتے لیندے نے تے بڑی پلائی دے نال تے بڑی نرمی دے نال تے انہاں واسطے ادوں بھی پلائی ہے تے اللہ سونا انہاں نو اس وقت بھی انہاں دے دل دی تسلی لئی انہاں نو آکھتا ہے فرشتیاں دی معرفت کہ تواڈے تو رب راضی ہے اور تواڈے تے بڑا فضل کرن والا ہے، تے اس طرح انہاں نو بڑی تسکین ہوندی ہے، تو اس گل تے خوش ہوندے نے کہ او اپنے اچھے گھر دے وچ اور اصل گھر دے وچ پلائی لے کے جا رہے نے۔ تے کی خوب ہے انہاں لوکاں دا اعلیٰ کر، جنت عدن یدخلونہا تجری من تحت الانہار لہم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین الذین
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ ہمیشہ رہن والے باغات نے تے انہاں وچوں داخل ہون گے، انہاں دے تھلے نہراں وگدیاں نے تے اوتھے انہاں لئی ہوئے گا جو وی او چاہون گے۔ اللہ اسی طرح متقی لوکاں نوں جزا دیندا ہے، اور جنہاں نوں فرشتے اس حال دے وچ فوت کردے نے کہ او کفر و شرک تو پاک ہوندے نے تے فرشتے آکھدے نے تواڈے اُتے سلام ہوئے، تسی جنت دے وچ داخل ہو جاؤ، اے دے بدلے جو تسی عمل کردے سی۔ اور او کافر ایو انتظار تے کردے نے کہ انہاں دے کول فرشتے آون یا تواڈے رب دا حکم آوے۔ اسی طرح کیتا سی انہاں لوکاں نے جو انہاں تو پہلے سی، اور اللہ نے انہاں تے ظلم نہیں کیتا لیکن وہ خود اپنی جاناں اتے ظلم کردے سی۔ پھر انہاں نے جو کیتا سی ایدے برے نتائج انہاں نوں ہی پہنچے تے انہاں نوں عذاب نے گھیر لیا جدا او مذاق اڑاندے سی۔ اور مشرک لوکاں نے آکھیا اگر اللہ چاہندا تے اسی اودے سوا کسے بھی چیز دی عبادت نہ کردے اور نہ ساڈے باپ دادا کردے، اور اسی اودے حکم تے بغیر تے کوئی چیز حرام ہی نہیں ٹھہراندے۔ اسی طرح انہاں لوکاں نے تاسی جو انہاں تو پہلے سی چنانچہ رسولاں دے ذمے تے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ ایدے وچ اللہ تعالیٰ نے معزز سامعین انہاں لوکاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں اتے فرشتے اس حال دے وچ حاضر ہوندے نے کہ جدوں انہاں نوں وفات ہوندی ہے اور آکھدے نے کہ تسی جنت دے وچ داخل ہو جو، تہاڈے اتے سلام ہے، اور اے دے بدلے کہ جو کچھ تسی عمل کردے سی۔ تے دوسرے لوکاں دا ذکر ہے کہ مشرک لوگ اے کہندے نے کہ اگر اللہ چاہندا تے اسی اودے سوا کسے شے دی عبادت نہ کردے اور کسے شے نوں حرام نہ ٹھہراندے۔ اے انہاں دے صرف بہانے نے۔ جدوں انہاں نوں رسول آ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت دے بارے چ آکھدے نے تے او کہندے نے کہ کیڑا اللہ، وہ تے سانوں نظر نہیں آندا، کیڑا خدا جس طرح نمرود نے اللہ تعالیٰ نو ویکھن لئی ایک 5000 گز لمبی عمارت بنائی کہ میں جا کے اتھے جنگ کراں، تے اسی طرح او ہیلے بہانے کردے نے۔ پھر جو انہاں سامنے کوئی معجزہ آ جاندا ہے تے او کہندے نے اے تے جادو ہے، ساڈیاں اکھاں ہی بند دتیاں گئیاں نے تے ساڈے اوتے جادو ہو گیا ہے۔ تے پھر وہ یہ بھی بانے کردے نے کہ جی اللہ نہ چاہندا تے اسی اے شرک نہ کردے، حالانکہ اے انہاں دی ضد دے کفر و شرک ہے، اور انہاں دیاں اے خواہشاں نے جنہاں نوں او ہن اس طریقے دے نال اپنے آپ نوں صحیح کرن دے واسطے آکھدے ہیں کہ اسی تے صرف وہی کرنے ہاں جو اللہ تعالیٰ چاہندا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہندا تے اسی نہ کردے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اتے صریحاً جڑا او الزام لاؤندے نے۔ رسولاں دے ذمے تے صرف پہنچانا ہوندا ہے۔ انہاں نے اللہ تعالیٰ دا پیغام انہاں تے پہنچا دیتا، لیکن انہاں نے اس پیغام نو نہیں منیا بلکہ ہیلے بہانے ہی تراش کرتے رہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لا يبعث الله من يموت بلا وعدا إليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ اور یقیناً اسی ہر امت دے وچ ایک رسول بھیجیا ہے کہ اللہ دی عبادت کرو تے طاغوت کولوں بچو۔ پھر انہاں وچوں بعضاں نے تے اللہ دی ہدایت نو منیا تے بعضاں اتے اللہ تعالیٰ دی ضلالت ثابت ہو گئی۔
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਫਿਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੈਸਾ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। اے نبی خواہ تسی انہاں دی ہدایت لئی کنی ہی ہرس کرو تے بے شک اللہ جنوں گمراہ کرے انہوں ہدایت نہیں دیندا اور انہاں گمراہاں دا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا۔ اور اللہ دیاں پختہ قسماں کھا کے آکھتے نے کہ جو مر جاندا ہے اللہ انہوں دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں بلکہ وہ اٹھائے گا، اے اس دے ذمے سچا وعدہ ہے۔ اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، تاکہ انہاں لیے گل واضح کر دے جہدے وچ وہ اختلاف کردے سی، اور تاکہ معلوم ہو جاوے کافراں نوں کہ بے شک اوہیو جھوٹے نے۔ جدوں اسی کسی چیز دا ارادہ کر لئیے تے اے دے لئی تے صرف ساڈا ایو قول ہوندا ہے کہ اسی اینوں آکھنے ہاں ہو جا تے او ہو جاندی ہے۔ معزز سامعین، اے دے وچ اللہ تعالیٰ نے اے گل واضح کیتی ہے کہ اسی ہر امت دے وچ ایک رسول بھیجیا ہے، اور قرآن دے وچ یہ بار بار آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بستی نہیں جہدے اتے عذاب نازل کیتا ہوئے اس تو پہلے کہ او دے اندر رسول نہ بھیجیا ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا طریقہ ہی نہیں کہ کسی نو کچھ پتہ ہی نہ ہوئے تے اللہ تعالیٰ انہوں عذاب نہ دوچار کر دے۔ اللہ تے رحیم و کریم ہے، اپنے بندیاں واسطے انہیں اتنا کچھ بنایا ہے، تے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت دیتے بغیر ہی کسی نو ہلاک کر دے؟ لیکن انہوں نے ہمیشہ جھٹلایا، جس طرح پچھلیاں آیات دے وچ تسی عاد و سمود اور مدین والیاں دے واقعات پڑھے تے موسیٰ اور فرعون والیاں دے واقعات پڑھے کہ اے ہمیشہ رسولاں نو جھٹلاندے سی تے پھر اللہ تعالیٰ انہاں اتے عذاب نازل کردے سی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بہت خواہش ہوندی سی، بڑا ہی ہرس کردے سی کہ اللہ سونیا ساریاں نو ہی دین اسلام تے لے آ، لیکن اللہ آکھدا ہے کہ تا نہیں پتا انہاں دے دل بڑے کالے نے، یہ گمراہ لوگ نے، تسی جنہ بھی چاہو انہاں دا کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی انہاں دا کوئی مددگار ہوئے گا۔ پھر اللہ دیاں پختہ قسماں آکھدے نے کہ جڑا مر جاندا ہے وہ دوبارہ نہیں چکیا جائے گا۔ انہاں کول کی دلیل ہے؟ انہاں کول کوئی دلیل نہیں اس گل دی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سانو نہیں اٹھائے گا، بلکہ اے تے اللہ تعالیٰ دے ذمے سچا وعدہ ہے، اور بلکہ اسی لئی تے اے دنیا بنائی گئی ہے تاکہ او سانو دوبارہ جدو وہ پیدا کرے گا تو سارے عمال سارے سامنے لے کے آئے گا، تو جڑے چنگے عمل جنہاں نے کیتے ہون گے انہاں نو جنتاں دے گا، تے جڑے جھٹلان والے ہون گے آیات نو تے رسولاں نو تکذیب کرن والے ہون گے انہاں نال او جہنم نو پرے گا۔ اگر آخرت نہ ہوندی، اگر سانو دوبارہ اٹھنا نہ ہوندا تے اے دنیا ہی پیدا نہ ہوندی، رسول ہی نہ آندے، کوئی شریعت نازل نہ ہوندی، زمین آسمان، اے پہاڑ، چند، سورج، تارے، اے سب نشانیاں ہی نہ ہوندیاں۔ اے ہر چیز اس چیز دی گواہی دیندی ہے کہ بلا مقصد انسان نو نہیں بنایا گیا، ایدہ مقصد ہے، اور مقصد صرف اے دے علاوہ کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے چاہندا ہے کہ میں اپنے بندیاں نو اے دیکھاں کہ اے غیب تے کنا ایمان لے آندے نے تے انہاں چوں کیڑا چنگا عمل کرن والا ہے، تاکہ میں انہوں بھرپور جزا دیاں۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولا اجر الآخرات اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما ننزل الیہم ولعلہم یتفکرون افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اور جنہاں لوگوں نے ظلم و ستم سہن دے بعد اللہ دی راہ دے وچ ہجرت کیتی، البتہ اسی انہاں نو دنیا دے وچ ضرور چنگا ٹھکانہ دواں گے تے یقیناً آخرت دا اجر تے بہت ہی وڈا ہے۔ کاش او علم رکھتے، او لوگ جنہاں نے صبر کیتا اور اپنے رب ہی دے اتے توکل کردے نے، اور اسی انہاں نو تواڈے تو پہلے بھی نبی ہی بنا کے بھیجیا سی، اور اسی انہاں دی طرف وہی کردے سی، لہذا تسی اہل ذکر اہل کتاب کول پوچھ لو اگر تسی علم نہیں رکھتے۔ اسی انہاں نو واضح دلائل تے کتاباں دے نال بھیجیا سی، اور اسی انہاں اتے اے ذکر قرآن نازل کیتا تاکہ تسی لوکاں دے سامنے بیان کرو جو کچھ انہاں دی طرف نازل کیتا گیا ہے، کہ شاید کہ او غور و فکر کرن کہ اے بے خوف ہو گئے نے او لوگ جنہاں نے برے فریب تے مکر کیتے کہ اللہ انہاں نو زمین دے وچ دسا دے یا انہاں اتے اتھوں عذاب لے کے آئے جتھوں او شعور بھی نہ رکھن۔ معزز سامعین، اے دے وچ اللہ پاک نے اے واضح کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جننے بھی رسول بھیجے او مرد ہی نبی بنا کے بھیجے،
کہ لوگ اعتراض کرتے اگر وہ مرد یا آدمی نہ ہوندے، اگر فرشتے ہوندے یا کوئی جن پوت ہوندے تے لوکی آکھتے تے اے تے فرشتے تے جن پوت نے، انہاں کول تے طاقتاں ہی بڑیاں نے، اسی تے انسان آ، اسی کس طرح وہ کام کر سکنے ہیں جیڑا اے کر کے وکھاندے نے۔ وہ اس گل تے بھی اعتراض کردے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انساناں لئی، انساناں وچوں ہی مرد حضرات نو نبی بنا کے بھیجیا ہے، انہاں تر وحی کیتی ہے تے انہاں نو ہی کتاباں دتیاں نے تے واضح دلائل دتی نے تے معجزات نال نوازیا ہے، تاں جی لوکی یقین کر لین کہ واقعی اے جڑے انسان نے، اے نبی نے تے اللہ تعالیٰ نے خاص انہاں تے فضل کیتا ہے اور ساڈی ہدایت دا سامان دتا ہے، اور اے کتاب اللہ تعالیٰ طرفوں ہے۔ اسی طرح آپ نو یہ حکم ہے کہ جس طرح میں پہلے امتاں دے وچ مرد ہی بنا کے بھیجے سن، تانوں بھی میں اے قرآن جڑا ہے اے دے رہا ہاں، اور اس لیے کہ شاید لوکی اتنے غور کرن اور کی بے خوف ہو گئے نے، انہیں برے برے مکر کردے نے، کدی کی بانے کردے نے، کدی کی اے اس عذاب تو بے خوف ہو گئے نے جڑے میں پہلے قوماں تے دتے سن، اور انہاں نو اتھوں عذاب آوے جتھوں او کدی شعور ہی نہیں رکھدے، کدی سوچ نہیں سکدے کہ اتھوں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے ایک پوشیدہ چی جڑی گل ہے او عذاب دی کیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے لوکاں لئی، کہ اگر اے پرانیاں نشانیاں نو نہیں دیکھتے اور زمین چ گھوم پھر کے انہاں قوماں دا حال نہیں دیکھتے جنہاں نے نبیاں نو چٹھلایا سی، تے اے کیوں بے خوف ہو گئے نے؟ اے انہاں نو بھی ہلاک کیتا جا سکتا ہے۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخفف فإن ربکم لرؤوف رحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یا انہاں دے چلدے پھردے دوران جے اے دنیا دے وچ چل پھر رہے ہون تے انہاں نو رب پھڑ لے، پھر او انہوں عاجز کرن والے نہیں، یا انہاں نو حالت خوف دے وچ مبتلا کر کے پھڑ لے، پھر بلا شبہ تہاڈا رب بڑا ہی شفقت کرن والا تے بڑا ہی رحم کرن والا ہے۔ کیا اے لوگ اللہ دیاں پیدا کیتیاں ہویاں انہاں چیزاں نو نہیں ویکھدے کہ انہاں دے سائے دائیں تے بائیں جانب ٹلدے نے اللہ نو سجدہ کردے ہوئے، اور اے دے سامنے او سب عاجز نے، اور آسماناں تے زمین دے سارے جاندار اللہ نو سجدہ کردے نے تے تمام فرشتے بھی، اور او تکبر نہیں کردے اور اپنے اوپر اپنے رب تو ڈرتے نے اور اوہیو کرتے نے جو انہاں نو حکم دتا جاندا ہے۔ ایدے وچ رب سونے نے ساری مخلوقات دے بارے دسیا ہے کہ سارے چرند پرند، اشجار، پھل پھول اور ہر جاندار چیز اللہ تعالیٰ نو سجدہ کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، تے جڑے درخت ہوندے نے، پھل پھول لان والے پودے ہوندے نے، انہاں دے جڑے سائے ہوندے نے، او سائے ہی انہاں دا سجدہ ہے اور انہاں دی تسبیح ہے، لیکن اسی نہیں جانتے۔ بہت پہلے لوگ کے آختے سن کہ پودے جاندار نہیں ہوندے، لیکن سائنس نے ثابت کیتا ہے کہ پودے بھی جاندار، اور جڑے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی انہوں دی تسبیح دسی ہے۔ اس طرح پرندے بھی ہوا چ اڑدے تسبیح کرتے نے، جانور بھی تسبیح کرتے نے، ہر جاندار اللہ تعالیٰ دی تسبیح کرتا ہے اور انہوں سجدہ کرتا ہے، لیکن اسی انہوں دی تسبیح اور سجدے نو نہیں سمجھتے، اے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا دو اللہ مت بناؤ، بس او کلا ایکو ہی اللہ ہے، لہذا تسی میرے کو ہی ڈریا کرو، اور اسی لئیے جو آسماناں تے زمین دے وچ تے ایدی اطاعت دائمی تے ہمیش رہن والی ہے، پھر کی تسی غیر اللہ کولوں ڈردے ہو؟ اور تواڈے کول جو بھی نعمت ہے وہ تے اللہ دی طرفوں ہے، پھر جدوں تانوں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تے تسی اسے نو آہو فغاں کردے ہو، تے جدوں او تہاڈی تکلیف ہٹا دیندا ہے تو تواڈے وچوں ایک فریق اپنے رب دے نال شرک کرن لگدا ہے،
تاکہ انہاں نعمتاں دی ناشکری کرے جڑیاں اسی انہاں نوں دتیاں۔ چنانچہ تسی فائدہ چک لو، پھر تسی جلدی ہی جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اسی انہاں نوں جو رزق دتا ہے انہاں وچوں انہاں دے او باطل جڑے معمول نے او دا حصہ ٹھہراندے نے جنہاں نوں اے جاندے بھی نہیں۔ اللہ دی قسم تواڈے وچوں اکثر افطرا پروازیاں دے وچ ضرور تواڈیاں انہاں حرکتاں دے بارے دے وچ سوال ہوئے گا، اور او اللہ دیاں بیٹیاں ٹھہراندے نے اور او اولاد تو پاک ہے، اور انہاں واسطے جو چاہے یعنی بیٹے۔ اور جدوں انہاں وچوں کسی نوں بیٹی دی بشارت دتی جاندی ہے تے دا چہرہ سیاہ پہ جاندا ہے تے او غم و غصے دے نال بھر جاندا ہے، اور اس آر دے باعث لوکاں تو چھپتا پھردا ہے کہ جدی اینوں بشارت دتی گئی ہے سوچدا ہے کہ اپنی توہین دے باوجود اینوں باقی رکھے یا اینوں مٹی دے وچ دبا دے۔ آگاہ رہو بہت ہی پیڑا ہے جو فیصلہ کرتے نے۔ جو لوگ آخرت دے اتے ایمان نہیں رکھتے انہاں لئی بری مثال ہے، اور اللہ واسطے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ غالب تے خوب حکمت والا ہے۔ ایدے وچ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ دے بارے وچ جڑے کفار اے الزام لاندے سی، اے آکھدے سی کہ اللہ دیاں تیاں نے، وہ اے جڑے فرشتے سن انہاں نوں اللہ دیاں تیاں بناوندے سن تے کیسا فیصلہ کرتے سن کہ بیٹیاں نوں تے او اپنے لیے بڑا ہی پیڑا سمجھدے سی، اور جدوں کسے دے گھر چ تی ہوندی سی تے او چاہندا سی کہ اینوں میں مٹی چ دبا دیاں تے لوکاں کول چھپدا پھردا سی، تے جڑے بیٹے سی او اپنے لیے پسند کردا سی۔ لیکن جدوں او اللہ دے بارے چ کہندے سن تے جڑی اپنی واسطے چیز بری سمجھدے سن او اللہ دے نال ادا جڑا جوڑ ہے اللہ دے نال کرتے سن کہ اے جڑی پیڑی چیز ہے جڑی بیٹی ہے اے اللہ دیاں تے تیاں ہی تیاں نے، اللہ دا بیٹا کوئی نہیں، اے فرشتے جڑے ہے نے سارے او ساریاں تیاں نے، تے انہاں وچوں بھی او تقسیم بڑی پیڑی کرتے سن، بیٹے اپنے واسطے تے جڑیاں بیٹیاں تے تیاں سن او اللہ واسطے او آکھدے سن۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مفرطون تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم وما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اگر اللہ لوکاں دے ظلم اتے انہاں دا مواخذہ کرے تے اس زمین دے وچ کوئی بھی چلن پھرن والا باقی نہ چھڈے، لیکن او ایک مقررہ وقت تک انہاں نوں ٹل دیندا ہے، پھر جدوں انہاں دا مقررہ وقت آ پہنچدا ہے تے او ایک گھڑی بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ واسطے وہ چیز ٹھہراؤندے نے جہدے وچ خود کراہت محسوس کرتے نے، اور انہاں دی زباناں جھوٹ کہندیاں نے کہ بے شک انہاں لئی بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً انہاں لئی تے اگے، اور بے شک او ادے وچ سب تو اگے بھیجے جاون گے۔ اللہ دی قسم اسیں تواڈے تو پہلی قوماں دی طرف ہی رسول بھیجے تے شیطان نے انہاں دے برے اعمال نوں انہاں واسطے خوشنما بنا دتا، چنانچہ اج بھی اوہیو انہاں دا دوست ہے تے انہاں لئی دردناک عذاب ہے۔ اور اسی تواڈے اتے کتاب صرف اس لیے نازل کیتی ہے کہ تسی انہاں اتے او چیز واضح کر دیو جدے وچ او اختلاف کردے نے، اور او ایمان لے آن واسطے ہدایت تے رحمت دے۔ اور اللہ نے
ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲਬੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اور بے شک ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੌਪਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਬਰਤ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਆਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਕਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਯਾਨੀ ਛੱਤੇ ਬਣਾ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਛੱਪੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਤੇ ਰਸ ਚੂਸ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਫਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਖੂਬ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੂਬ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਪਾਇਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਬਰ ਔਰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਔਰ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਵਫਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਕਾਰਾ ਉਮਰ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। حضرت ابن عباس تو روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 60 سال تو بعد اکثر انسان دے اعضاء کمزور ہونے شروع ہو جاندے نے، لیکن ایک مومن جنہیں قرآن پاک نو اچھے طریقے نال سمجھا ہوئے اور عمل کیتا ہوئے انہوں معرفت ودی ہے، ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਕੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਹਿਫਜ਼ و امان ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। آمین سم آمین صدق اللہ العظیم۔